حکومت کا 3 ماہ کے لیے بجلی پر ریلیف دینے کا اعلان، زیادہ بجلی کے استعمال پر زیادہ بل نہیں بھرنا پڑے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی صارفین کے لیے پیکج کا اعلان، دسمبر، جنوری اور فروری میں بجلی کے نرخ میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی۔ گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی پر 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ فلیٹ ریٹ ہوگا۔ بجلی صارفین کو 34 سے 47% تک بچت ہوگی۔ بجلی سہولت پیکج کا اطلاق گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین پر ہوگا۔ کمرشل صارفین کو فی یونٹ 22 روپے 71 پیسے تک ریلیف ملے گا۔ صنعتی صارفین کو 15 روپے 5 پیسے تک فی یونٹ ریلیف دیا جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا، بجلی سہولت پیکج سے صنعتی اور معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ وفاقی حکومت بجلی کے ونٹر پیکج کی رعایت کے لیے آئی ایم ایف کو منانے میں کامیاب۔ ذرائع کہنا ہے، آئی ایم ایف نے وزارت توانائی کے بجلی سہولت پیکج کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف نے اجازت دی تو توانائی ریلیف پیکج کی مدت میعاد میں اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب گیا، قطر گیا، ان کو میں نے بڑے ادب سے کہا، آپ نے ہمیشہ پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، لیکن میں آپ کے پاس کشکول لے کر اب نہیں آؤں گا، پروگرام لے کے آؤں گا، فیزیبلٹیز لے کے آؤں گا۔ سعودی عرب اور قطر جا کر کہا، اب کشکول لے کر نہیں آؤں گا، بڑے ادب سے کہہ دیا، آپ نے بہت مدد کی، اب سرمایہ کاری کے پیکج لائیں گے۔ ہر جگہ یہی پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ شہباز شریف کہتے ہیں، حکومت اپنے اخراجات پر بہت توجہ دے رہی ہے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی بڑھنے کی شرح 6% پر آ گئی، شرح سود 15% پر آ گئی، برآمدات بڑھیں گی، صنعتیں چلیں گی، روزگار کے مواقع ملیں گے۔ پنجاب حکومت نے اسموک سے متاثرہ اضلاع میں پارکس، تفریح گاہیں، عجائب گھر 10 دن کے لیے بند کر دیے۔ پابندی کا اطلاق لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، شیخوپورہ، فیصل آباد، ملتان، وہاڑی، لودھراں، قصور، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ پر ہوگا۔ لاہور، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اسموک کی شدت برقرار۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ 3 شہروں میں سر فہرست۔ لاہور کے بعد ملتان ملک کا سب سے آلودہ شہر ہے، جہاں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 2000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 10 دن تک اسموک کی صورتحال برقرار رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا حکم، صبح میں مارکیٹس اتوار کو بند رکھنے کی ہدایت۔ کسی کو بھی ہوتا ہوا تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک فضول بحث جو ہے جاری ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو کوئی احکامات جاری کرنا شروع کر دیں گے۔ امریکہ یہ کہتا ہے عافیہ صدیقی کو ہم رہا کر دیتے ہیں، آپ بانی پی ٹی آئی کو کر دیں، میرا ووٹ اس حق میں ہوگا، عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ پاکستان لے آئیں اور اسے بھیج دیں۔ ٹرمپ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ کی باتیں فضول ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا، امریکہ سے بانی پی ٹی آئی کے لیے ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کہے عافیہ صدیقی کے بدلے بانی پی ٹی آئی کو دیں تو میں اس کی حمایت کروں گا۔ پی ٹی آئی کے لوگ جب ملاقات کر کے آتے ہیں تو افراتفری کی باتیں کرتے ہیں، سر پر کفن باندھ کر ملک میں امن کے مسائل پیدا کریں۔ یہ سیاسی سرگرمی نہیں، امن کے مسائل پیدا کرنے کی باتیں کی جائیں گی تو پھر ایسے ملاقاتوں پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی کوئی لاہ عمل بناتی ہے تو پھر حکومت کو بھی لاہ عمل بنانا ہوگا۔ سننے میں آیا ہے مولانا فضل الرحمان عمران خان سے ملنے جیل جا رہے ہیں۔ وہ جائے، ہم خود بندوبست کریں گے، کم سے کم مولانا صاحب کے ساتھ عمران خان کی تقریر تو آ جائے گی۔ جس سیاستدان کے اوپر عمران خان تقریر کرتا تھا، شروع ختم بھی ادھر ہی کرتا تھا، وہ کیا کہتا تھا میں نے کہا۔ مولانا فضل الرحمان بانی پی ٹی آئی سے ملنے جائیں تو ہم سہولت کار بنیں گے، ملاقات ہوگی اور تصویر جاری ہوگی تو یہ نوجوانوں کے لیے اچھا پیغام ہوگا۔ پی پی رہنما خورشید شاہ کا یابا نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا، سب جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی اپنی تقاریر میں مولانا کے لیے کیا کہتے تھے۔ پاکستان خود مختار ملک ہے، نہ ہم نے کبھی مداخلت کی، نہ امریکہ کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق فیصلہ پاکستان کی عدالتیں کریں گی۔ 26ویں آئینی ترمیم بانی پی ٹی آئی سمیت کسی کے خلاف نہیں، ترمیم کے مسودے پر بانی پی ٹی آئی کے بھی دستخط ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی تجویز ماننے سے انکار۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کے لیے کامران مرتضیٰ کو نامزد کیا۔
تجویز تھی کہ فضل الرحمان، محمود جگزئی اور اختر مینگل جیل میں ملاقات کریں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 12 نومبر کو سنایا جائے گا۔ 9 مئی کے 4 مقدمات میں اے ٹی سی لاہور نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی جن وکلاء اور فیملی اراکین سے ملنا چاہتے ہیں ان کی فہرست جمع کرائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے عدالت کمیشن تشکیل لے گی۔ اتنے تو ٹریفک چلان نہیں کرتے جتنے ہم پر پرچے کٹ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا شکوہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، المیہ یہ ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے رکن بھی اور دہشت گردی کے مقدمے میں ملزم بھی۔ مجھ پر وہ دفعات بھی لگائی گئیں جو غیر ملکیوں پر لگائی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی کوئٹہ میں جلسے کی کوشش۔ ریلوے ہاکی گراؤنڈ کا مین گیٹ سیل کر دیا گیا، اطراف میں کنٹینرز لگا دیے گئے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے اندر گھسنے کی کوشش، پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تلخ کلامی۔ پولیس کی شیلنگ کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ جھڑپوں، پتھراؤ اور گاڑی کی ٹکر سے 8 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی۔ انتظامیہ ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا آج سوابی میں جلسہ۔ موٹر وے M1 چھچ انٹرچینج پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ کے پی کے داخلی راستوں پر رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات ہو گئی۔ ضلع بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ، جلسوں اجتماع پر پابندی آئی۔ منی بجٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آج کافی اس کے پر ڈسکشن بھی ہوئی۔ آپ صرف ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں، یہ بڑا ملٹی فیسٹڈ چیزیں ہیں، آپ خاطر جمع رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ میں سیلریڈ کلاس سے ہوں جی، آئی پے 35% ٹیکس، تو کتنا سارا اور نچوڑنا ہے آپ نے؟ میری آپ سے ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی آواز بڑھائیے اور اٹھائیے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کہ دس از ناٹ آن اینی مور بیکاز وی آر ڈن۔ کیا منی بجٹ آ رہا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کو مزید کتنا نچوڑیں گے؟ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر سوالات کی بارش۔ وزیر خزانہ منی بجٹ سے متعلق بولے، خاطر جمع رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ ٹیکس کا سوال پوچھنے والے شخص کو کہا، آپ اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں، حکومت کو بتائیں کہ اب ہماری بس ہو گئی، مزید ٹیکس نہیں دے سکتے۔ کہا IMF کا وفد کارکردگی کا جائزہ لینے آ رہا ہے۔ نئے پائلٹ سے متعلق ہم ہدف سے بہت آگے ہیں، ریونیو، اخراجات اور گورننس پر صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ احتجاج صرف ایک ہے کہ ہمارے لیڈر کو NRO دو، ہمارے لیڈر کو جیل سے رہا کرو، اور طرح طرح کے سوشل میڈیا پہ کیمپینیں چلا رہے ہیں جی وہ رہا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ دیکھیے کرپشن کے کیسز ہیں، یہ NRO کی جو رٹ ہے اور باہر سے آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ پہلے بیانیہ بنایا گیا، غلامی نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ، اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو NRO دلانا ہے۔ انہیں کرپشن کے کیسز کا ہر سطح پر جواب دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، پہلے غلامی نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ، اب شادیانے بجائے جا رہی ہیں۔ پہلے طے کر لیں آپ غلام ہیں یا نہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا، جو کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں، وہ آج ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو آزاد کرائیں گے اور آزادی کے بعد وہ پاکستان کو امریکہ سے آزاد کرائیں گے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے ججز کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اعلامیہ کے مطابق آئینی بینچ کی تشکیل کا سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ 25 نومبر کو دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا۔ 24 نومبر تک سندھ ہائی کورٹ کے جج آئینی مقدمات سن سکتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری۔ اجلاس میں 6 ججز کے خط کا تذکرہ۔ اعلامیہ کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل آئندہ اجلاس میں ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ دیکھے گی۔ کونسل نے ججز کے خلاف 10 شکایتیں خارج کر دیں۔ ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کا ججز کے خلاف جھوٹی شکایات کے اندراج پر کارروائی کا فیصلہ۔ جھوٹی شکایت کے اندراج پر شکایت کنندہ کے خلاف کارروائی ہوگی۔
26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں مزید 2 آئینی پٹیشنز دائر۔ ایک پٹیشن اختر مینگل، فہمیدہ مرزا، مصطفیٰ نواز کھوکر اور دوسری صلاح الدین ایڈوکیٹ نے دائر کی۔ پٹیشنز میں موقف اپنایا گیا، آئینی ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا، معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اب تک 8 درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔ ابوظہبی پورٹس کمپنی اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں 4 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ شہباز شریف اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ وزیراعظم سے وی آن گروپ کے چیئرمین کی قیادت میں 5 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم کا کہنا تھا 3 سال میں آئی ٹی برآمدات $25 ارب تک پہنچانے کا ہدف ہے۔ 5G متعارف کرانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویژن کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ کراچی میں سڑک کنارے کھڑے افراد سے موبائل سم نیٹ ورک تبدیل کرانے والے شہری ہو جائیں ہوشیار۔ نیٹ ورک تبدیل کرنے کی آڑ میں موبائل فون اکاؤنٹ سے رقم نکالنے والے گروہ کے 2 کارندے پکڑے گئے۔ گرفتار ملزمان نے پولیس کے سامنے انکشاف کیا کہ گروہ کا سرغنہ متعدد فرنچائزز کے ملازمین سے رابطے میں ہے، جہاں سے وہ کوئی صارفین کی حساس معلومات نکال لیا کرتا ہے۔ رجحان کا یوٹیوبر ڈاکو مبینہ طور پر اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ پولیس نے بتایا سرغنہ شاہد عمر اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ دونوں میں تلخ کلامی کے بعد جھگڑا بڑھ گیا تھا۔ شاہد کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ سوشل میڈیا پر مشہور ڈاکو قتل، اغوا برائے تاوان سے متعدد مقدمات میں مشہور تھا۔ بلوچ کونسل میں بلوچ طالب علموں کی ذہن سازی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے اس بات پر قائل کیا کہ میں بلوچستان کی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھاؤں۔ ان دہشت گردوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بلوچ قوم کو گمراہ کرنا اور پاکستان کے خلاف کام کرنا تھا۔ کلدم PLA کے دہشت گرد طلعت عزیز نے ہتھیار ڈال دیے، کہا پنجاب یونیورسٹی میں بلوچ کونسل طلبہ کی ذہن سازی میں ملوث ہے۔ انہوں نے مجھے ہتھیار اٹھانے کے لیے قائل کیا۔ میں پاکستانی ہوں، پنجابی میرے بھائی ہیں، میں کسی کو نہیں مار سکتا۔ DIG CTT اعتزاز گرایا کہتے ہیں بلوچستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک، 2 کو گرفتار کیا گیا۔ صوبائی وزیر عبدالرحمان کتران کہتے ہیں ریاست کو تسلیم کرنا ہی دہشت گردوں کے لیے بہتر ہے۔ جنوبی وزیرستان میں جام شہادت نوش کرنے والے جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ اور تدفین میں عسکری اور سول حکام، پاک فوج کے جوانوں، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی شرکت۔ نائب صوبیدار طائف شاہ شہید ضلع ٹانک میں سپرد خاک۔ لانس نائک غلاب زمان شہید اور لانس نائک مزمل محمود شہید کی کرک میں تدفین۔ لانس نائک حبیب اللہ شہید کو ضلع اورکزئی میں سپرد خاک کیا گیا۔ جوانوں نے خوارج سے دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ غزہ اور لبنان میں 24 گھنٹے میں 100 سے زائد افراد شہید۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان میں 100 سے زائد مقامات پر بمباری، 52 افراد جان سے گئے۔ لبنان میں ملائیشیا کے امن دستے کی گاڑی کے قریب بمباری میں 6 اہلکار زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں مزید 39 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والوں میں مزید 70% عورتیں اور بچے شامل۔ اقوام متحدہ نے ہولناک اعداد و شمار شائع کر دیے۔ غزہ میں اب تک 43,500 سے زائد شہید ہو چکے، جن میں 17,000 کے قریب بچے شامل ہیں، جبکہ 10,000 سے زائد لاپتہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اسرائیل منظم انداز میں نسل کشی کر رہا ہے۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ اقبال کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے الگ وطن کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال کا کلام آج بھی نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ یوم اقبال کی مناسبت سے اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری میں قوموں کی تقدیر بدلنے کا پیغام ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو طاقتور پیغام دیا۔ علامہ اقبال کے فلسفے اور خودی کے پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ سرور اور لاہور سے سیالکوٹ دھند اور اسموک کی وجہ سے بند۔ M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند۔ ترجمان موٹر ویز نے کہا ہے کہ شہری رات کے وقت غیر ضروری سفر سے گریز اور معلومات کے لیے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں۔